سے لکھا ہے مستنصر حسین تارڑ صاحب نے، اور تارڑ صاحب کا یہ شورۂ آفاق ناول ہے جس کا نام ہے راکھ۔ راکھ ناول جو ہے یہ سن 2003 میں شائع ہوا اور بلا شبہ اس کا شمار اردو کے بڑے ناولز میں کیا جا سکتا ہے۔ راکھ کی کہانی جو ہے یہ پاکستان کی کہانی ہے۔ راکھ کی کہانی جو ہے یہ ہماری تاریخ اور ہماری تہذیب کی کہانی ہے۔ سب سے پہلے اگر اس ناول کی ٹائم لائن کو دیکھا جائے تو یہ پاکستان کی تاریخ کے پہلے 50 سالوں کا احاطہ کرتی ہے، جو کم و بیش 1947 سے لے کر 1990 کی دہائی تک چلتی ہے۔ اور اس ناول میں تارڑ صاحب نے کھل کر ان مسائل کا ذکر کیا ہے جنہوں نے کسی نہ کسی حوالے سے ہمارے لوگوں کو نقصان پہنچایا اور ہمارے معاشرے کی زب و حالی کا شکار بنے۔ تارڑ صاحب نہ صرف ان مسائل کا ذکر کرتے ہیں بلکہ وہ لوگ اور وہ ادارے اور وہ طاقتور حلقے جنہوں نے وہ مسائل پیدا کیے ان کی طرح بھی وہ نشاندہی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ بنیادی طور پر راکھ ناول جو ہے یہ سقوط ڈھاکہ کے بیک ڈراپ میں لکھا گیا۔ 1971 جب پاکستان دو لخت ہوا تو وہ کیا محرکات تھے، وہ کیا عناصر تھے جو اس سانحے کا باعث بنے اور کس طرح سے اس واقعے نے آنے والی نسلوں کو متاثر کیا۔ اس کے علاوہ ہمارے ملک میں جو لسانی، نسلی اور قومیت کے حوالے سے جو ہمیں چیلنجز درپیش رہے جنہوں نے آگے چل کر 1965 اور 1971 جیسی جنگوں کا سبب بنے۔ اگر ایک نظر اس ناول کے موضوعات پہ ڈالی جائے تو اس ناول میں آپ کو ہندوستان کا بٹوارہ نظر آئے گا۔ بٹوارے کے موقع پر جو کمیونل وائلنس تھی، جو قتل و غارت ہے، لوٹ کھسوٹ تھی، خاص طور پر شہر لاہور کے اندر وہ نظر آئے گی۔ لوگوں کی اپنی ثقافت سے دوری ہے، کلچرل ایلینیشن ہے، آئیڈینٹی کرائسس ہے، قومیت اور لسانیت کے حوالے سے جو چیلنجز درپیش رہے، پھر پاکستان کے بالائی علاقوں میں بڑھتی ہوئی جو بنیاد پرستی تھی، ہمارے معاشرے میں جو بڑھتی ہوئی انتہا پسندی تھی، اور کس طرح سے ہمارے ہاں مذہبی اقلیتوں کے ساتھ جو سلوک روا رکھا جاتا ہے، ان تمام چیزوں کا ذکر آپ کو اس ناول میں نظر آئے گا۔ تو بنیادی طور پر راکھ ناول جو ہے یہ پاکستان کے سوشل اور پولیٹیکل کینوس کے حوالے سے ایک کامنٹری ہے، اور ان تمام موضوعات کو ایک کہانی میں سمونا اور ایک کتاب میں پریزنٹ کرنا یہ یقینی طور پر تارڑ صاحب جیسے بڑے رائٹر کا ہی کمال ہو سکتا ہے۔ اس ناول کے حوالے سے تارڑ صاحب ایک جگہ کہتے ہوئے نظر آئے کہ راکھ ایک ایسے المیہ کے بارے میں تھا جس نے پورے ملک کو متاثر کیا، جس نے مسلمانوں کی، پاکستانیوں کی تاریخ بدل ڈالی۔ میں کبھی مشرقی پاکستان نہیں گیا تھا مگر اس خطے سے میری روحانی وابستگی ہے۔ میں آج بھی کہتا ہوں کہ میرے اندر مشرقی پاکستان کی علیحدگی کا کھاؤ ہے۔ پچھلی کئی ویڈیوز میں تارڑ صاحب کی شخصیت کے حوالے سے اور ان کے کام کے حوالے سے بات کی جا چکی ہے جنہیں میں یہاں پہ دہرانا نہیں چاہتا، لیکن اس ناول کو پڑھنے کے بعد میں تارڑ صاحب کے حوالے سے یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ ایک ادیب ہونے کی حیثیت سے انہوں نے اپنا جو اخلاقی فرض ہے اسے مکمل طور پر اس ناول میں پورا کیا ہے۔ اور اس ناول کے آغاز میں ہی وہ مجید امجد کا ایک بڑا خوبصورت شعر ہے، وہ لکھتے ہیں کہ کوئی کچھ بھی کہے، کہے مجھے کیا، کوئی کچھ بھی کہے، کہے مجھے کیا، بات جو میرے دل میں ہے میں اگر آج اپنی زبان پہ لا نہ سکا، کل میرے بعد تیری منڈلی پہ جب آگ برسے گی کون بولے گا۔ اس سے پہلے کہ اس ناول کے کرداروں پہ بات کی جائے اور اس کی کہانی کی طرف آیا جائے، میں سب سے پہلے بات کرنا چاہوں گا کہ اس ناول کا جو ٹائٹل ہے، جو عنوان ہے راکھ، وہ کس چیز کو ڈپکٹ کرتا ہے اور کس چیز کی طرف وہ نشاندہی کرتا ہے۔ اس کے لیے آپ کو مستنصر حسین تارڑ کی ذاتی زندگی کو دیکھنا پڑے گا۔ تارڑ صاحب جو تھے وہ لاہور کے علاقے گوال منڈی میں رہا کرتے تھے اور مشن ہائی اسکول رنگ محل میں جاتے تھے، اور گوال منڈی کے ارد گرد کا جو بہت سا علاقہ تھا جس میں نسبت روڈ ہے، گرو ارجن نگر ہے، گاندھی اسکوائر ہے، آگے چل کر موچی گیٹ ہے، شالمی کا علاقہ ہے، یہ سارا علاقہ جو تھا پارٹیشن کے ٹائم پر یہ سارا ہندو ڈومینیٹڈ ایریا تھا۔ تو خاص طور پر شالمی کے علاقے میں ایک ہندوؤں کی اور ہندو تاجروں کی ایک بڑی کثیر تعداد تھی، اور ان کا خیال یہ تھا کہ لاہور جو ہے وہ ہندوستان کا حصہ بنے گا، لیکن جب ایسا نہ ہوا تو اس پورے علاقے کو، شالمی کے علاقے کو آگ لگا دی گئی، کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کو اس علاقے میں محصور کر لیا تھا، قلعہ بند کر لیا تھا، اور جب آگ لگائی گئی تو وہ آگ جو تھی وہ کم و بیش 2 سے 3 ہفتوں تک وہ جلتی رہی۔ تو تارڑ صاحب جو کہ گوال منڈی میں رہتے تھے تو وہ کہتے کہ ہم اپنے گھر کی بالائی منزل پر سوتے تھے، اپنے گھر کی چھت پر سوتے تھے، تو صبح جب ہم سو کر اٹھتے تھے تو اس آگ کی جو راکھ ہے وہ ہمارے چہروں پر پڑی ہوتی تھی، اور ہمارے بستر اور چادریں اور جو کھیس تھے ان کے اوپر وہ راکھ پڑی ہوتی تھی، اور ہماری والدہ کو ان کو صاف کرنے میں، ان کی صفائی کرنے میں بڑی تنگی اور دشواری کا ہر روز سامنا کرنا پڑتا تھا۔ تو راکھ جو ہے بنیادی طور پر ایک دور کے ختم ہونے کی طرف نشاندہی کرتا ہے اور ایک نئے دور کے آغاز کی نوید سناتا ہے، اور اسی راکھ کی سیاہی سے وہ داستان لکھی جاتی ہے کہ جب ایک انسان دوسرے انسان پر جو ظلم اور جو زیادتی روا رکھتا ہے، اس کی جو داستان ہے، جو کہانی ہے، جو روداد ہے، وہ اسی راکھ کی سیاہی سے لکھی جاتی ہے۔ میں تھوڑا سا کتاب سے پڑھنا چاہوں گا اس حوالے سے۔ انہوں نے یہاں پہ لکھا ہے مشاہد کا ایک کردار ہے، اس حوالے سے یہاں پہ بات کر رہے ہیں کہ مشاہد کے گھر کے ارد گرد ہندو لوگوں کی اکثریت تھی۔ گرو ارجن نگر، کرشنا گلی اور گاندھی اسکوائر ایسے علاقے تھے جن میں ان کی بہوؤں کی ڈولیاں اتری تھیں، جن کے صحنوں میں ان کے بزرگوں کے جنازے اٹھے تھے، کہ وہ اتنے ہی لاہوری تھے جتنے کہ وہ جو ان کے گھروں کو آگ لگا کر انہیں وہاں سے نکل جانے پر مجبور کرنا چاہتے تھے، کیونکہ یہ وہ تھے جن کے گھروں کو جلندر اور امرتسر میں آگ لگا دی گئی، اور ان میں سے کچھ بالکل مبہوس الحواس تھے، ان کے قافلے لٹے تھے، ان کی بہنوں کو ان کے سامنے ننگا کیا گیا تھا، اور وہ اندھے ہو چکے تھے، اور وہ اگرچہ شیکسپیئر کو نہیں جانتے تھے لیکن اندھے ہو جانے کے باوجود یہ ان کے مجنوں چہروں پر لکھا تھا کہ مرڈر شل بریڈ مرڈر، جی ہاں، قتل قتل کو جنم دیتا ہے تاریخ کے اختتام تک،
اور ہمیشہ انصاف کے نام پر، انصاف جو انسانی تاریخ کا سب سے مہلک اور سب سے پرفریب لفظ ہے۔ اور وہ آگے لکھتے ہیں کہ لاہور کا آسمان تمام رات روشن رہتا اور اس آسمان پر شالمی کی جانب سے سیاہ سندیسے اڑتے ہوئے آتے، ملبوسات اور بہی کھاتے، کتابوں کے جلے ہوئے اوراق آسمان پر ایسے سیاہ پرندوں کی طرح بے بسی سے اڑتے اور شہر لاہور کی چھتوں پر دھیرے دھیرے بیٹھتے جیسے ان کے پر کٹ چکے ہوں۔ آسمان کی مسلسل سرخی میں یہ جلی ہوئی راکھ اڑتی پھرتی۔ مشاہد سویرے جب بیدار ہوتا تو اس کے منہ پر راکھ ہوتی۔ یہ کون سی راکھ ہے جو چہرے پر مل دی جاتی ہے؟ اور جن کے چہرے راکھ سے اٹے ہوتے ہیں وہ اس راکھ کو نہیں دیکھ سکتے، ایک دوسرے کے راکھ سے اٹے ہوئے چہرے دیکھتے ہیں لیکن بولتے نہیں۔ کانسپریسی آف سائلنس۔ اس کے بعد اگر اس ناول کے کرداروں کی بات کی جائے تو مزے کی بات یہ کہ اس ناول میں کوئی ایک مین کیریکٹر نہیں ہے، کوئی ایک کردار ایسا نہیں ہے جسے آپ پروٹیگنسٹ قرار دے سکیں، بلکہ ہر کردار جو ہے وہ کہانی میں داخل ہوتا ہے، اپنے حصے کی کہانی سناتا ہے اور پھر وہ نکل جاتا ہے۔ لیکن پھر بھی جو اس ناول کے جو چیدہ کردار ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، جس میں سب سے پہلے ہے مشاہد کا کیریکٹر۔ مشاہد کا کردار جو ہے وہ کہا یہ جاتا ہے کہ مستنصر حسین تارڑ کا ایک طرح سے اپنا کردار ہے، کیونکہ ان کی زندگی سے وہ کردار بہت حد تک مماثلت رکھتا ہے۔ مشاہد جو ہے وہ لاہور گوال منڈی کا رہنے والا ہے، اپنی تعلیم مکمل کرتا ہے، پھر برطانیہ چلا جاتا ہے، وہاں پہ وہ ٹیکسٹائل انجینئرنگ کی تعلیم مکمل کرتا ہے، ملک میں واپس آتا ہے اور اس کے بعد کہانی آگے چلتی ہے اس کی، اور کہانی کا جو بیشتر حصہ ہے وہ آپ کو مشاہد کے کیریکٹر کے ہی ارد گرد گھومتا ہوا نظر آئے گا۔ اس کے بعد مشاہد کا چھوٹا بھائی ہے مردان، جو اس سے 6 سال چھوٹا ہے۔ اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد وہ پاکستانی آرمی میں اس کو کمیشن مل جاتا ہے اور 1971 کی جنگ کا وہ چشمدید گواہ ہے، اور سقوط ڈھاکہ کے حوالے سے جتنے بھی باتیں ہیں، جتنی بھی نریشن ہے اس ناول میں، وہ آپ کو مردان کے کیریکٹر کے ذریعے سے نظر آئے گی۔ اس کے بعد ہے برگیتا جو ہے وہ مشاہد کی بیوی ہے، مذہبی طور پر وہ ایک عیسائی عورت ہے، کاموں کی سے اس کا تعلق ہے، لیکن کس طرح سے وہ یورپ پہنچتی ہے، وہاں پہ سویڈن میں اس کی مشاہد سے ملاقات ہوتی ہے، وہ واپس پاکستان آتے ہیں، ان دونوں کی شادی ہوتی ہے اور پھر کہانی جو ہے ان دونوں کی آگے چلتی ہے۔ پھر ایک مہرونساء نامی ایک عورت ہے جو ایک بنگالی عورت ہے، اس کا مردان کے ساتھ ایک تعلق قائم ہوتا ہے اور اسی تعلق کے نتیجے میں ان دونوں کی ایک اولاد ہوتی ہے جس کا نام ہے شوبھا، اور شوبھا جو ہے وہ میڈیکل کی اسٹوڈنٹ ہے جو کراچی میں زیر تعلیم ہے، اور شوبھا کے کردار کے ذریعے سے سندھ میں اور کراچی کے اندر جو پولیٹیکل انریسٹ تھا خاص طور پر 1980 کی دہائی میں، وہ تمام چیزیں جو ہے وہ آپ کو شوبھا کے کردار کے ذریعے سے نظر آئیں گی۔ پھر اس کے بعد مشاہد کے 2 دوست ہیں، جس میں پہلا ہے زاہد کالیا اور دوسرا ہے ڈاکٹر ارشد۔ زاہد کالیا جو ہے وہ بنیادی طور پر ایک اسمگلر ہے اور پاکستان کے بالائی علاقوں میں جو ایک زمانے میں ایک گندھارا سویلائزیشن اور بدھسٹ سویلائزیشن کا مرکز ہوا کرتے تھے، وہاں سے وہ مختلف چیزیں اسمگل کر کے باہر کے ممالک میں بھیجتا ہے اور ایک خطیر رقم اکٹھی کرتا ہے، اور جیسے جیسے آپ کہانی پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ زاہد کالیا جو تھا وہ کیوں اس طرح کے غیر قانونی اور غیر اخلاقی کام کیا کرتا تھا، اور کہانی کے اینڈ پہ آپ کو اس کی جو ایکسپلینیشن ہے وہ نظر آئے گی۔ پھر ڈاکٹر ارشد ہے جس کا تعلق احمدی کمیونٹی سے ہے، اور غالباً اسی کردار کے ذریعے سے تارڑ صاحب نے ہمارے ملک میں جو مذہبی اقلیتوں کے ساتھ جو مسائل ہیں، ان کو جو چیلنجز درپیش ہیں، وہ آپ کو ڈاکٹر ارشد کے کردار کے ذریعے سے نظر آئیں گے۔ پھر فاطمہ اور بابو کے 2 کردار ہیں، کس طرح سے فاطمہ بابو سے جدا ہونے کے بعد مشاہد کے گھر میں آتی ہے، اس کے ساتھ اس کی ایک تعلق قائم ہوتا ہے اور کہانی ان دونوں کی چلتی ہے۔ اینڈ لاسٹلی بٹ سرنلی ناٹ دا لیسٹ جو کردار ہے وہ ہے سعادت حسن منٹو کا۔ سعادت حسن منٹو جو تھے وہ اسی جگہ پہ رہا کرتے تھے، یعنی لکشمی مینشن میں، جو کہ لاہور کی بیڈن روڈ کے پاس واقع ہے، جہاں پہ مستنصر حسین تارڑ صاحب رہا کرتے تھے۔ تو تارڑ صاحب کا ان کے ساتھ جو انٹریکشن تھا، ان کے ساتھ جو آمنا سامنا تھا، جو بات چیت تھی، اس کو بھی بڑی خوبصورتی سے انہوں نے اس کہانی کا حصہ بنایا ہے، جو یقینی طور پر پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ اور آخر میں جو ایک کردار ہے وہ ایک انسانی کردار نہیں ہے، بلکہ وہ ہے لینڈسکیپ۔ لینڈسکیپ کی اگر بات کی جائے تو کوئی بھی بڑا ناول ہو، چاہے وہ اداس نسلیں ہیں، چاہے وہ آگ کا دریا ہے، چاہے وہ بہاؤ ہے، لینڈسکیپ آپ کو ایک بڑی خاص اہمیت کے ساتھ نظر آئے گا۔ تو اس ناول میں بھی تارڑ صاحب نے لینڈسکیپ کو ایک بڑی اہمیت دی ہے۔ انہوں نے جس طرح سے لاہور کے کلچر کو، سوات اور چولستان کے جو مناظر پیش کیے ہیں، بنگال کا جو نقشہ کھینچا ہے، دریائے راوی کو جس طرح سے بیان کیا ہے، وہ یقینی طور پر آپ کو اس ناول کی طرف کھینچتا ہے۔ اور جیسے ہی آپ ناول کا آغاز کرتے ہیں، اس کی جو پہلی 2-3 سطریں ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ 4 چیزیں ہیں جو ہر دسمبر میں مجھے بلاتی ہیں، ان میں سے ایک شکار ہے قادر آباد کے آس پاس، اور وادی سوات کا ایک سلیٹی منظر ہے، اور کامران کی بارہ دری سے لگ کر بہتا ہوا دریائے راوی ہے، اور چوک چکلا ہے۔ 4 چیزیں ہیں۔ اس کے بعد اگر اس ناول کی سٹوری لائن کی بات کی جائے، جو کہ قدر مشکل کام ہے، کیونکہ اس ناول کا جو پلاٹ ہے اس کو غالباً جان بوجھ کر مبہم رکھا گیا۔ کہانی کا آغاز اس وقت ہوتا ہے جب وہ اختتام کے بالکل قریب ہے، اور پھر تارڑ صاحب فلیش بیکس کی ٹیکنیک استعمال کرتے ہوئے بیک اینڈ فورتھ جاتے ہیں، تو بعض اوقات پڑھنے والے کو یہ پتہ نہیں چلتا کہ کہانی جو ہے وہ حال میں چل رہی ہے یا ماضی میں چل رہی ہے، اور کون سا کیریکٹر جو ہے وہ اس وقت بول رہا ہے۔
تو اس لحاظ سے کہانی کو سمجھنا اور اس کو اپنی گرفت میں لے کے آنا تھوڑا سا مشکل کام ہے، لیکن کہانی کا جو بنیادی پلاٹ ہے وہ کچھ ایسی ہے کہ 1947 میں کہانی کا آغاز ہوتا ہے جب مشاہد اپنے خاندان کے ساتھ گوال منڈی سے ہجرت کر کے وہ لکشمی مینشن آ جاتے ہیں. وہاں پہ وہ دونوں بھائی اپنی تعلیم مکمل کرتے ہیں، ایک بڑی بھرپور قسم کی زندگی گزارتے ہیں. جو لاہور کا جو پورا جو کلچر ہے وہ آپ کو وہاں پہ نظر آئے گا. اس کے بعد مشاہد اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے برطانیہ چلا جاتا ہے. وہاں پہ وہ ٹیکسٹائل انجینئرنگ کی تعلیم حاصل کرتا ہے، اور اس کا چھوٹا بھائی جو ہے وہ فوج میں چلا جاتا ہے، اور پھر وہ ملک میں واپس آتے ہیں اور زندگیاں آگے چلتی ہیں. اور انہی کے کیریکٹرز کے درمیان آپ کو یہ تمام موضوعات ہیں اور یہ تمام جو سوشل پولیٹیکل کامنٹری ہے اس ناول میں وہ آپ کو دکھائی دے گی. پھر اسی طرح سے مسز بابر کا اور مسز حسین کے دو کردار ہیں جو ہمارے معاشرے کی جو ایلیٹ ہے یا جو سو کالڈ ایلیٹ ہے ہمارے معاشرے کی، اس کو وہ ڈپکٹ کرتے ہیں اور ان کا کس طرح سے انٹریکشن ہوتا ہے مردان کے ساتھ. پھر اسی طرح سے زاہد کالیہ کی دو پارٹیاں ہیں، ایک سوات کے اندر اور پھر چولستان میں، اور انہی چیزوں میں یہ ساری جو گفت و شنید ہے وہ طارڑ صاحب کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. اور اگر اس ناول کے جو مین تھیمز ہیں، جو ٹاپک ہیں اس ناول کے، اس پہ ایک نظر دوبارہ دوڑائی جائے تو اس میں ایک تو آپ کو بٹوارہ نظر آئے گا. پھر بٹوارے کے موقع پر جو کمیونل وائلنس تھی، جو لوٹ کھسوٹ تھی خاص طور پر شہر لاہور کے اندر، وہ آپ کو نظر آئے گی. پھر لاہور کے اندر جو فسادات تھے وہ نظر آئیں گے. پھر جب مشاہد برطانیہ جاتا ہے ٹیکسٹائل انجینئرنگ کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے، تو اس دوران اس کا بہت سے مختلف لوگوں کے ساتھ، مختلف کمیونٹیز کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے، بات چیت ہوتی ہے، جس میں وہ عرب اسرائیل تنازع پہ بھی بات چیت کرتے ہیں، جس میں سوئز کینال کا کرائسس جو ان دنوں چل رہا تھا اس کے اوپر بھی آپ کو بات چیت نظر آتی ہے. پھر اقلیتوں کے ساتھ جو سلوک روا رکھا جاتا ہے پاکستان میں، ذوالفقار علی بھٹو کا عروج ہے، بھٹو کا زوال ہے، لوگوں کی اپنے کلچر کے ساتھ ایک دوری ہے، کلچرل ایلینیشن ہے، پاکستان میں بڑھتی ہوئی جو انتہا پسندی تھی، جو بنیاد پرستی ہے، اور قومیت، لسانی اور نسلی حوالوں سے جو ہماری سوسائٹی کو چیلنجز درپیش رہے، وہ آپ کو ان تمام کرداروں کے بیچ بات چیت کرتے ہوئے وہ آپ کو ان تمام کرداروں کے بیچ نظر آئیں گے. میں تھوڑی سی بات یہاں پہ لینڈسکیپ کے حوالے سے مزید کرنا چاہوں گا کہ اس ناول کو پڑھنے کے بعد یوں محسوس ہوتا ہے کہ جب تک آپ اپنے لینڈسکیپ کو، اپنی تاریخ کو، اپنے کلچر کو، لوگوں کو اور اپنے ارد گرد کی چیزوں کو جب تک مکمل طور پر نہیں سمجھتے، ان کو اپنے اندر نہیں اتارتے، تب تک بہت مشکل ہے کہ آپ اپنے معاشرے میں جو مسائل ہیں ان کی طرف نشاندہی کر سکیں اور ان کا حل تجویز کر سکیں. تو محسوس یوں ہوتا ہے کہ طارڑ صاحب نے ان تمام چیزوں کو اپنے اندر اتارا ہے، ان کو اپنے اندر جذب کیا ہے، اور پھر اپنے اس ناول کے ذریعے سے وہ ان ساری چیزوں پہ ہمیں بات چیت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. اور آخر میں یہ کہ جس طرح میں نے کہا کہ میں اس ناول کو ریویو کرنے کی جسارت کر رہا ہوں، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ پچھلے سال ڈیڑھ سال کے عرصے میں میں نے اس ناول کو کم از کم 3 دفعہ پڑھا ہے، لیکن ابھی بھی میں محسوس کرتا ہوں کہ اس ناول پہ میری مکمل طور پر گرفت نہیں آ سکی. ابھی بھی اس کے کردار اور اس کی جو سٹوری لائن ہے وہ ہاتھوں سے نکلتی ہوئی نظر آتی ہے. لیکن مجھے کم از کم اس بات کی خوشی ضرور ہے کہ آج سے تقریباً 4-4.5 سال پہلے جب میں نے یہ یوٹیوب کا سلسلہ شروع کیا تو ایک فہرست تھی میرے ذہن میں، تو یہ کتاب جو تھی یہ ظاہری طور پر اس فہرست کا حصہ تھی. تو اس حوالے سے مجھے بہت خوشی ہے کہ اس کتاب کو میں نے پڑھا، سمجھنے کی کوشش کی، اور جو کچھ مجھے سمجھ آیا وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا. تو دیر آئد درست آئد. تو آپ میں سے وہ لوگ جنہوں نے یہ ناول پڑھا ہے تو ضرور کامنٹس میں بتائیے گا کہ آپ اس کے کرداروں کو اور اس کی سٹوری لائن کو کس طرح سے پرسیو کرتے ہیں، آپ نے اس ناول کو کس طرح سے سمجھا. اور خاص طور پر وہ لوگ جنہوں نے ابھی تک اس ناول کو نہیں پڑھا، ان کے لیے یہ ایک ہائیلی ریکمینڈڈ کتاب ہے. اگر آپ معیاری اردو لٹریچر پڑھنا چاہتے ہیں، پاکستان کی تاریخ کو سمجھنا چاہتے ہیں، پاکستان کے معاشرے کو سمجھنا چاہتے ہیں، تو یہ ناول آپ کے لیے بے حد مفید ثابت ہوگا. اور اگر آپ کو یہ ناول پڑھتے ہوئے یہ ناول سمجھ نہیں بھی آتا تو اس کو پڑھنا دیٹ ان اٹ سیلف از این ایکسپیرینس اینڈ اے جرنی، جس کو آپ ضرور محسوس کریں گے جب آپ اس کو ایک دفعہ کم از کم ختم کر لیں گے. تو اپنے رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا، اپنا فیڈ بیک ہمیں ضرور دیجیے گا. اگلی کسی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. بہت شکریہ.